اردو ناول ابن عطاش، قسط نمبر 27۔ فدائی بھاگتا بھاگتا ایک ایسی گلی میں آ پہنچا جو بالکل سنسان پڑی تھی۔ اس گلی میں پہنچتے ہی وہ تھوڑا سا دوڑنے کے بعد یک لخت رک گیا، لیکن لائتس کو اس کے اس طرح رکنے کی ذرہ بھر توقع نہ تھی۔ چنانچہ لائتس فوری طور پر خود کو نہ روک سکا اور کسی طوفان کی طرح فدائی کے پاس سے نکلتا چلا گیا۔ بہت ممکن تھا کہ فدائی کا خنجر اس کا پیٹ چاک کر دیتا، لیکن لائتس نے عین وقت پر اپنا رخ کسی قدر موڑ لیا تھا۔ وہ فدائی کے پہلے حملے سے تو بچ گیا، لیکن فدائی کا لمبا اور نوکدار خنجر اب لائتس کے سامنے کسی شیش ناگ کی طرح چمک رہا تھا۔ دونوں بری طرح ہانپ رہے تھے۔ اس قدر تیز دوڑنے کی وجہ سے دونوں کے دل بھی بے پناہ رفتار کے ساتھ دھڑک رہے تھے۔ لائتس قطعی طور پر خالی ہاتھ تھا، جبکہ فدائی کے ہاتھ میں وہی سرخ دستے والا خنجر چمک رہا تھا جس سے اس نے ابو سلیم بغدادی کی جان لی تھی۔ اب وہ لائتس کے سامنے کھڑا کسی جانور کی طرح ہانپ رہا تھا، اور تقریباً یہ حالت لائتس کی بھی تھی۔ چنانچہ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کا وزن تولتے رہے اور ہانپتے رہے۔ یہ توقف بھی محض 2-4 ثانیے پر ہی موقوف تھا، کیونکہ جو ہی لائتس کی نگاہ ابو سلیم بغدادی کے اس پاکیزہ خون پر پڑی جو ابھی تک فدائی کے خنجر کی نوک سے قطرہ قطرہ ٹپک رہا تھا، تو لائتس کے ذہن میں غصے کی آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ لائتس اپنی جگہ سے اچھلا اور ہوا میں اٹھتا ہوا یوں فدائی پر حملہ آور ہوا کہ اس کی دونوں ٹانگیں فدائی کے سینے پر پڑنے والی تھی، اور وہ خود فدائی کے خنجر سے محفوظ تھا۔ یہ کراختائیوں کے اچھل کر حملہ کرنے کا ایک خاص انداز تھا۔ لائتس کو یوں اچھلتا دیکھ کر فدائی حیرت کا شکار ہوا ہی تھا کہ لائتس کی دونوں ٹانگیں فدائی کے سینے پر پڑی۔ فدائی کو اتنے زور کا دھچکا لگا کہ وہ کسی ستون کی طرح دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ فدائی نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اب لائتس اسے دوبارہ یہ موقع دینے والا نہیں تھا۔ لائتس نے اپنی جگہ پر کسی بندر کی طرح قلہ بازی کھائی اور اڑتا ہوا گرے ہوئے فدائی پر آ رہا۔ یہ ایک خطرناک حرکت تھی، کیونکہ فدائی کے ہاتھ میں تیز دھار خنجر تھا، لیکن لائتس فدائی کے ہاتھ میں مضبوطی سے تھمے خنجر کو نہیں بھولا تھا۔ وہ اسی طرح فدائی پر گرا کہ نیچے آتے ہی اس کا ایک ہاتھ فدائی کی خنجر والی کلائی پر پڑا اور دوسرا کوہنی کی صورت مڑا فدائی کے چہرے پر۔ یہ اتنی زوردار ضرب تھی کہ فدائی کی ناک ٹوٹ گئی اور اس کا چہرہ لہو سے بھر گیا۔ اب لائتس کا بایاں ہاتھ فدائی کی کلائی پر تھا۔ لائتس نے ایک زوردار جھٹکا دیا اور خنجر فدائی کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر لڑکتا چلا گیا۔ اب دونوں نہتے تھے۔ لائتس نے سمجھا کہ اس نے فدائی پر قابو پا لیا ہے، لیکن ٹھیک اسی وقت اسے پشت پر فدائی کے گھٹنے کی اتنی زوردار ضرب لگی کہ وہ اچھل کر دور جا گرا۔ اب فدائی کے لیے لڑنا غیر ضروری تھا، اس کا خنجر دور پڑا تھا۔ چنانچہ اس نے آؤ نہ دیکھا تاؤ اور ایک بار پھر لمبی گلی میں دوڑ لگا دی۔ لائتس کو بھی یہی توقع تھی، چنانچہ وہ پہلے سے بھی زیادہ قوت کے ساتھ اپنی جگہ پر اچھلا اور دوڑتے ہوئے فدائی کو پلک جھپکتے کی دیر میں پیچھے سے جا لیا۔ اگلے لمحے لائتس کا ہاتھ فدائی کے گرے بان کی پشت پر تھا۔ دوڑتا ہوا فدائی ایک جھٹکے سے نہ صرف رکا بلکہ زمین پر آ گرا۔ اب لائتس اسے کوئی موقع دینا نہ چاہتا تھا، چنانچہ لائتس نے اس کو لاتوں پر رکھ لیا، لیکن فدائی بھی آسانی سے مات کھانے والا نہیں تھا۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ الٹی کلہ بازی کھائی تو اس کی دونوں ٹانگیں زور سے لائتس کے کولوں پر آ لگی۔ قریب تک لائتس گر پڑتا، لیکن اس نے بڑی ہمت کر کے خود کو سنبھالا اور ڈگمگا کر سیدھا ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ پھر دونوں آمنے سامنے تھے۔ فدائی کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، اس کی ناک بری طرح پھٹ چکی تھی اور وہ کسی خونخوار درندے کی طرح غرا رہا تھا، لیکن لائتس اسے کوئی موقع نہ دینا چاہتا تھا۔ لائتس نے سیدھے ہوتے ہی اس پر تابڑ توڑ مکے برسانے شروع کر دیے۔
فدائی لائتس کے ہر موقع سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس میں اسے کامیابی بھی ہو رہی تھی کہ اچانک لائتس کا ایک زوردار مکہ پڑا اور اسے یوں لگا جیسے کسی نے ہتھوڑے کی مدد سے اس کا جبڑا توڑ دیا ہو۔ وہ چاروں خانے چت زمین پر آ گرا۔ غالباً اس کی آنکھوں کے سامنے ستارے ناچ رہے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ فوری طور پر اٹھ نہ سکا۔ لائتس کے لیے اتنا موقع ہی کافی تھا، چنانچہ لائتس نے پوری مہارت کے ساتھ اپنے پیر کی ایک ٹھوکر فدائی کی کھوپڑی پر اتنی زور سے ماری کہ فدائی کے ہوش جاتے رہے۔ فدائی بے ہوش ہو چکا تھا۔ ابو سلیم بغدادی کی شہادت عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی۔ مدرسہ نظامیہ میں صف ماتم بچھ گئی۔ سلطان خود بنفس نفیس مدرسہ نظامیہ میں ابو سلیم بغدادی کی میت اور جائے حادثہ دیکھنے کی غرض سے وارد ہوا تھا۔ سلطان کے ہمراہ اس کا وزیر سعد الملک بھی تھا۔ مدرسہ میں طلبہ کی باتیں کرتے ہوئے سلطان نے خواہی ظاہر کی کہ اسے لائتس احمد سے ملوایا جائے، جس نے خطرناک فدائی کو جان پر کھیل کر اسیر کیا تھا۔ باطنی فدائی زندہ گرفتار نہ ہوا کرتے تھے، وہ ہمیشہ گرفتار ہونے سے پہلے خودکشی کر لیا کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ فدائی گرفتار ہونے سے پہلے لائتس کی زوردار ضرب کھا کے بے ہوش ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے زندہ سلامت گرفتار کر لیا گیا تھا۔ سلطان کے محافظ دستہ نے بے ہوش فدائی کو فوری طور پر ہر ایسی چیز سے محروم کر دیا جس کی مدد سے وہ ہوش میں آنے کے بعد خودکشی کی کوشش میں کامیاب ہوتا، اور اس وقت فدائی شاہی قید خانے میں داروغہ شاہی کی خاص نگرانی میں موجود تھا۔ سلطان کی خواہش پر لائتس 2 قدم آگے بڑھا اور سلطان کے سامنے پہنچ کر خلاف معمول السلام علیکم کہا۔ سلاطین سلجوق کے دربار میں بادشاہ کے سامنے تعظیم دینے کا رواج تھا۔ لائتس نے عربوں کے انداز میں السلام کہا تو سلجوقی سلطان مسکراہٹ کے ساتھ چونکا۔ یہ ایک نئی بات تھی۔ اس نے بھی اسلامی انداز میں وعلیکم السلام کہا اور لائتس سے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ لائتس کو مسلمان بادشاہ کا یہ انداز اتنا اچھا لگا کہ وہ سلطان پر فریفتہ ہو گیا۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے لائتس سے بات کی۔ ماشاء اللہ، تمہاری جرت اور بہادری قابل داد ہے۔ ہمارے عہد میں یہ پہلا باطنی فدائی ہے جو زندہ گرفتار کیا جا سکا ہے۔ ہم گزشتہ 7 سال سے اگر کسی دشمن کی طرف سے پریشان ہیں تو وہ باطنی ہے۔ ابو سلیم بغدادی عالم اسلام کی متاع تھے، ان کی موت پورے عالم کی موت ہے، لیکن تمہارے اقدام سے شاید ہم اس فدائی سے کچھ اگلوانے میں کامیاب ہو جائیں۔ فی الحقیقت ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے دربار میں کالی بھیڑی کون کون سی ہے۔ اگر ہمیں فدائی سے اس طرح کے راز معلوم ہو گئے تو ہم سمجھیں گے تم نے پوری سلطنت سلجوق پر احسان کیا ہے۔ کیا تم اس مدرسہ میں تعلیم حاصل کرتے ہو؟ ہم تمہارا وظیفہ مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ لائتس نے سلطان کی بات سنی تو پہلے بڑے مہذب انداز میں سلطان کا شکریہ ادا کیا اور پھر کہا، سلطان معظم، اس کی ضرورت نہیں۔ میں ابو سلیم بغدادی مرحوم کا منہ بیلا بیٹا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی رہائشی کمرے میں ان کے ساتھ مقیم تھا۔ میں مدرسہ کا باقاعدہ طالب علم نہیں ہوں، مجھے 1-2 ذاتی کام نمٹانے ہیں۔ اس کے بعد میں جامعہ نظامیہ بغداد میں جا کر باقاعدہ طور پر تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سلطان کے چہرے پر بڑے خوشگوار تاثرات تھے۔ وہ بڑی میٹھی آنکھوں کے ساتھ لائتس کی جانب دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے پہلو میں کھڑا سعد الملک نہ جانے کیوں لائتس کو سلگتی ہوئی نظروں کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ لائتس نے سعد الملک کی آنکھوں سے نکلنے والی تپش کی لہریں اپنے چہرے پر محسوس کی اور دل ہی دل میں پوری طرح چونک گیا، کیونکہ حاکم شہر اصفہان سیف الدولہ کی باتوں سے لے کر ابو سلیم بغدادی کی بدائی ہوئی تمام باتوں تک لائتس نے یہی سن رکھا تھا کہ سعد الملک اصفہان کی جانب فوج بھیجنے کے حق میں نہیں۔
آج جب اس نے سعد الملک کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کے شعلے دیکھے تو اس کے دل میں شک کا بیج پکنے لگا۔ اسے سلطان کی ابھی کہی ہوئی بات یاد آئی کہ وہ دربار میں موجود کالی بھیڑوں سے آگاہ ہونا چاہتا ہے۔ نہ جانے کیسے لائتس کے دل میں ایک عجیب لہر آئی اور اس نے سلطان کی خدمت میں عرض کی، سلطان معظم، ابو سلیم بغدادی مرحوم کی یہی آرزو تھی کہ سلطنت سلجوق باطنیوں کے وجود سے پاک ہو جائے۔ وہ عمر بھر اسی مسائی میں مصروف رہے۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ سلطان معظم کے پہلوؤں میں بھی باطنیوں کے اعلیٰ کار ہمہ وقت موجود رہتے ہیں۔ مجھے تو کچھ اندازہ نہیں کہ وہ ایسا کس لیے کہا کرتے تھے، لیکن میں نے چاہا کہ میں ان کی شہادت کے بعد ان کا یہ قول آپ تک پہنچا دوں، چنانچہ میں نے یہ جسارت کی۔ لیکن بادشاہ اس کی بات سن کر زیادہ نہ چونکا۔ وہ خود جانتا تھا کہ اس کے آس پاس باطنیوں کے کارندے اور جاسوس موجود ہیں۔ البتہ سعد الملک کی آنکھیں لائتس کی بات سن کر یک لخت پھیکی پڑنے لگی۔ لائتس نے دراصل یہ بات کی ہی اس لیے تھی کہ وہ سعد الملک پر ہونے والا اپنا شک دور کر سکے۔ سعد الملک باطنی تھا، حالانکہ وہ سلطنت سلجوق کا وزیر اعظم تھا، لیکن بادشاہ سمیت سلطنت کا ہر شہری یہی سمجھتا تھا کہ سعد الملک ایک سچا مسلمان اور محب وطن وزیر ہے۔ سعد الملک باطنی تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ ابو سلیم بغدادی کے کہنے پر اصفہان کے لیے فوج بھیجنے کی مخالفت کرتا رہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اصفہان میں موجود باطنیوں کے منصوبہ پر کوئی آنچ آئے یا ابن عطاش کے کام میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو۔ دراصل اس کے دل میں ایک یہ خیال بھی تو تھا کہ اصفہان پر قبضہ مکمل ہوتے ہی شیخ الجبل اسے اصفہان کا گورنر بنا دے گا، اور اس طرح گویا پہلی باطنی سلطنت کا وہ حکمران بن جائے گا۔ ایک لحاظ سے باطنی سلطنت تو 12ویں صدی میں مصر میں بھی قائم تھی، لیکن عقائد کے لحاظ سے مصر کا فاطمی خلیفہ بھی باطنی ہی تھا، لیکن مصر کے فاطمی یا کرامتی حسن بن صباح کی طرح اتنی گہری زیر زمین سرگرمیوں میں ملوث نہیں تھے۔ بے شک کرامتی یا فاطمی جن کا مرکز مصر میں تھا، کردار کے لحاظ سے سازشی، دغا باز، جھوٹے اور منافق تھے، لیکن حسن بن صباح کی جماعت چند قدم اور آگے بڑھ گئی اور یہ لوگ دوسرے مسلمانوں کے خفیہ قاتل بن گئے۔ عالم اسلام پر 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں صدی جہاں اسلامی علوم کی معراج پر تھی، وہاں عالم اسلام کے لیے ان ایام میں سب سے زیادہ پریشانی گھر کے دشمنوں یعنی باطنیوں کی طرف سے ہی تھی۔ انہی باطنی کرامتی، فاطمی، ہفت امامی اور حشیشان کے نام سے جانے جاتے تھے۔ سلطان لائتس سے مل کر متاثر ہوا اور اس نے لائتس کو پیشکش کی کہ وہ جب چاہے کسی قسم کی استعانت کی غرض سے قصر سلطانی میں آ سکتا ہے۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے ابو سلیم بغدادی کے جسم کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اب لائتس ذاتی طور پر شش و پنج کا شکار تھا کہ کیا کرے۔ ایک تو ابو سلیم کی شہادت سے اصفہان کی طرف فوج بھیجنے کا کام بھی کھٹائی میں پڑ جانے کا اندیشہ تھا، اور دوسری طرف لائتس اسلامی سلطنت کے وزیر الملک سے بھی بری طرح بدظن ہو چکا تھا۔ حالانکہ قلعہ الموت کی طرف روانہ ہونے کی اس کی تیاری مکمل تھی، لیکن وہ موجودہ حالات کی وجہ سے گم گو کا شکار تھا کہ فوری طور پر اپنی مہم پر روانہ ہو جائے یا کچھ دیر اور رکے۔ آج کی رات وہ کمرے میں اکیلا تھا۔ اس کے محبوب استاد اور شیخ مکرم ابو سلیم بغدادی کا جسم آج منو مٹی تلے میٹھی نیند سو چکا تھا۔ لائتس کو آج تنہائی بڑی شدت سے کھل رہی تھی اور اس کو نیند اپنی آنکھوں سے کوسوں دور محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بستر پر لیٹنے کی بجائے کمرے کے فرش پر ٹہل رہا تھا اور مسلسل موجودہ حالات کی سنگینی، اصفہان کی طرف جانے والی فوج اور سعد الملک کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے ابو سلیم بغدادی کا ادھورا چھوڑا ہوا کام اب اس کے سر پر آ پڑا ہے۔ ان تفکرات میں اسے یہ تو یکسر بھول گیا کہ ایک روز پہلے اس کے ہم قبیلہ کراختائی سوداگر نے
اسے دیکھ اور پہچان لیا تھا۔ رات بڑی آہستگی کے ساتھ بیتتی چلی جا رہی تھی اور لائتس گہری سوچوں میں گم کمرے کے فرش پر سر جھکائے ٹہل رہا تھا۔ ماں نے اسے کمرے کے باہر کھٹکا سنائی دیا۔ یہ غالباً قدموں کی آواز تھی۔ اس وقت مدرسہ نظامیہ میں ہر کوئی سو چکا تھا۔ یہ شاید آدھی رات کا وقت تھا۔ قدموں کی آواز نزدیک آتے آتے لائتس کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ آواز سے لگتا تھا جیسے آنے والے افراد تعداد میں ایک سے زیادہ تھے۔ لائتس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی اور اس کی چھٹی حس پوری طرح بیدار ہو گئی۔ اس نے برق رفتاری کے ساتھ کمرے میں رکھی اپنی شمشیر اٹھائی اور اسے بے نیام کر کے دائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ ٹھیک اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کی آواز کے ساتھ ہی ایک جانی پہچانی آواز ابھری۔ لائتس احمد، دروازہ کھولو، میں داؤد ہوں، تمہارا ہم جماعت۔ مجھے تم سے استاد ابو سلیم کے بارے میں کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ لائتس داؤد کی آواز کو پہچان تو گیا، لیکن اس کو اپنے استاد ابو سلیم کا کہنا ابھی تک یاد تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ اس مدرسہ میں کسی استاد پر باطنی ہونے کا شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن طلبہ میں باطنیوں کے کارندے ہو سکتے ہیں۔ لائتس نے داؤد کی بات پر اعتماد نہ کیا، لیکن پھر بھی اس نے داؤد کے لیے دروازہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اگر آدھی رات کے وقت آنے والے لوگ باطنی تھے اور اس پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے تو بزدلوں کی طرح کمرے میں چھپے رہنا لائتس کو کسی صورت اچھا نہ لگ سکتا تھا۔ لائتس ایک بہادر اور شجاع نوجوان تھا۔ دستک دوبارہ ہوئی۔ لائتس اٹھو، یہ میں ہوں، تمہارا دوست داؤد۔ تم گزشتہ دنوں میرے ساتھ میری ہی جماعت میں تعلیم حاصل کرتے رہے ہو، مجھے پہچانو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دروازے کے باہر واقعی داؤد تھا، لیکن وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ لائتس گہری نیند سو رہا ہوگا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ لائتس نے قدموں کی چاپ سنی اور اسے معلوم ہو گیا کہ آنے والے افراد ایک سے زیادہ ہیں۔ لائتس کو یقین تھا کہ باطنی قاتل اس پر حملہ کرنے آ پہنچے ہیں۔ معنی سے سعد الملک کی سلگتی ہوئی آنکھیں یاد آئیں اور اس کے دماغ میں پے در پہ دھماکے ہونے لگے۔ بہت سی کڑیاں اسے ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ گزشتہ جتنے دن سے یہاں مقیم تھا، ابن عطاش کے قاتل اس کا سراغ نہ لگا سکے تھے، لیکن جو ہی آج فدائی کو گرفتار کر کے وہ سعد الملک کی نظروں کے سامنے آیا، پہچان لیا گیا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ سعد الملک لائتس کو نام سے جانتا بھی تھا، کیونکہ جب سے وہ ابن عطاش کی قلعہ دزکو سے فرار ہوا تھا، اس کی شہرت، حلیہ اور بڑے بڑے باطنیوں تک اس کا نام بھی پہنچا دیا گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس مرتبہ باطنی اسے گرفتار نہیں کریں گے، بلکہ براہ راست جان سے مارنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن وہ خود بھی تو غصے میں کم نہیں تھا۔ ابو سلیم بغدادی کا قتل اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ وہ منظر ہر لمحہ اس کے دل و دماغ میں گردش کرتا رہا تھا۔ اب جو ہی اسے محسوس ہوا کہ طالب علم داؤد کے ہمراہ آنے والے باطنی قاتل ہیں، وہ خوفزدہ ہونے کے بجائے اور زیادہ مشتعل ہو گیا۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی ہٹا دی اور پھر اس کی توقع کے عین مطابق 3-4 نقاب پوش نوجوان آندھی اور طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں برہنہ شمشیریں تھیں۔ وہ جو ہی کمرے میں داخل ہوئے، یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لائتس کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس کے بستر پر البتہ اس کا لحاف اس طرح رکھا تھا جیسے کوئی لیٹا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر بستر پر کوئی لیٹا تھا تو ان کے لیے دروازہ کس نے کھولا تھا؟ یہی سوچ کر وہ نقاب پوش نوجوان، جو حقیقت میں داؤد تھا اور باطنی تحریک سے وابستہ تھا، بستر کی جانب بڑھتے بڑھتے رک گیا اور اس نے کسی قدر ہذیانی انداز میں اپنے ساتھیوں سے کہا، دروازے کے پیچھے دیکھو، دروازے کے پیچھے دیکھو، مجھے یقین ہے کہ وہ کواڑ کھولنے کے بعد کواڑ کے پیچھے چھپ گیا ہے۔ کمرے میں زیادہ روشنی نہیں تھی،
ایک ہی شمع تھی جو ابو سلیم کی کتابوں والی تباہی کے ایک کونے میں جل رہی تھی۔ دروازے کا کواڑ تاریکی میں تھا۔ جو ہی داؤد کی بات ختم ہوئی، لائتس آندھی اور طوفان کی طرح کواڑ کے پیچھے سے نکلا اور اپنی ایک شمشیر کے ساتھ ان 4 شمشیروں پر حملہ آور ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں لوہے سے لوہا ٹکرانے کی آواز بلند ہوئی تو دور تک سنی جانے لگی۔ لائتس پر حملہ کرنے والے لائتس سے زیادہ ماہر شمشیر زن تھے، لیکن حملے میں پہل کرنے کی وجہ سے ابھی تک لائتس ان 4 پر بھاری پڑتا دکھائی دے رہا تھا۔ اسی اثناء میں اس کی تلوار کا ایک وار ایک نقاب پوش کے کلیجے سے پار ہو گیا۔ لائتس ابھی اپنی تلوار کھینچ ہی نہ پایا تھا کہ اس پر دوسرے نقاب پوش نے ایک کاٹدار وار کیا۔ خوش قسمتی سے ٹھیک اسی وقت لائتس نے پہلو بدلا اور دشمن کی تلوار کا وار اس کے بائیں بازو پر لگا اور پھر خطا ہو گیا۔ وہ اگر عین وقت پر پہلو نہ بدلتا تو دشمن کی تلوار اسے گردن سے لے کر ٹانگوں تک درمیان سے چیپ دیتی۔ وار بہت کاری تھا، چنانچہ دشمن کی تلوار اپنے ہی زور میں زمین کے ساتھ جا ٹکرائی اور لائتس کو سیدھا ہونے کا موقع مل گیا۔ اب باقی ماندان تینوں نقاب پوش اس پر پے در پہ حملے کر رہے تھے۔ وہ ہر وار بچانے کی کوشش میں پوری طرح کامیاب بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسے شمشیر زنی کی تربیت لیے ابھی چند ہی روز گزرے تھے۔ نقاب پوشوں کی کوئی نہ کوئی تلوار اس کے بدن کو چھو جاتی اور اس کے جسم پر کہیں کہیں گہری خراشیں لگا دیتی۔ لائتس بدستور زخمی ہوتا رہا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور نقاب پوشوں سے زیادہ کاری وار اپنی تلوار یا اپنی جھکائیوں سے خطا کرنے میں کامیاب ہوتا رہا۔ لائتس کا لباس سر سے پیر تک لہو سے داغدار ہو چکا تھا۔ اس کا پورا بدن لہو لہان تھا۔ قریب تھا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حملہ آوروں کے سامنے ہمت ہار دیتا کہ اسی اثناء میں باہر دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر اگلے لمحے مدرسہ کے پہرے دار برہنہ شمشیریں لیے لائتس کی مدد کو آ پہنچے۔ آنے والے پہرے دار تعداد میں زیادہ تھے، چنانچہ پلک جھپکتے ہی انہوں نے تینوں نقاب پوشوں کو اپنی شمشیروں پر رکھ لیا۔ لائتس زخمی حالت میں بھی چیخ چیخ کر پہرے داروں سے یہ کہتا رہا کہ انہیں زندہ گرفتار کرو، انہیں زندہ گرفتار کرنا، لیکن پہرے دار غالباً اپنے ہوش میں نہیں تھے۔ انہوں نے آن کی آن میں تینوں نقاب پوشوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ اس وقت تک کمرہ کئی لوگوں سے بھر چکا تھا۔ آس پاس کے کمروں سے بعض اساتذہ اور طلبہ بھی اس سانحہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ پہرے داروں نے نقاب پوشوں کے نقاب ہٹائے تو معلوم ہوا کہ ایک نوجوان داؤد مدرسہ نظامیہ کا ہی طالب علم تھا، جبکہ باقی 3 شکل و صورت سے اصفہانی باشندے دکھائی پڑتے تھے۔ کسی نے کہا یہ فدائی تھے، لیکن لائتس کی کراہتی ہوئی آواز سنائی دی، نہیں، یہ فدائی نہیں تھے۔ فدائیوں کو بہت قیمتی سمجھا جاتا ہے، وہ بڑے بڑے لوگوں کا قتل کرتے ہیں، ان کی مخصوص نشانی ان کا سرخ دستے والا خنجر ہے۔ یہ چاروں عام باطنی سپاہی تھے۔ یکدم سب کی نگاہیں لائتس کی طرف اٹھ گئی۔ وہ سب کے بیچ کھڑا اپنے خون سے چپ چپ کرتے ہوئے لباس کو درست کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا خون کافی بہہ چکا تھا، لیکن یہ اس کی اندرونی شکتی تھی کہ وہ ابھی تک اپنے پیروں پر تندرست و توانا کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن سب نے لائتس کی حالت دیکھی تو بوکھلا گئے۔ کسی بزرگ استاد نے کہا، ارے یہ تو بہت زخمی ہے، اسے فوراً شفا خانے پہنچانا جانا چاہیے۔ چلو چلو دیر مت کرو، اسے مدرسہ کے شفا خانے کی طرف لے چلو۔ چنانچہ کچھ دیر بعد لائتس مدرسہ کے شفا خانے میں ایک مسہری پر لیٹا مدرسہ کے طبیبوں سے مرہم پٹی کروا رہا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ گہرے زخم آئے تھے اور شفا خانے تک پہنچتے پہنچتے اس کا کافی سے زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ چنانچہ طبیبوں کی دی ہوئی دواؤں کے اثر اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے لائتس کے دماغ پر غنودگی چھانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سو چکا تھا۔ اگلے روز باطنی قاتلوں کے لائتس پر حملے کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ سلطان محمد بن ملک شاہ اگلے روز بنفس نفیس چل کر مدرسہ نظامیہ آیا اور مدرسہ کے شفا خانہ میں جا کر لائتس سے ملاقات کی۔ اس نے مدرسہ کی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ
اس نوجوان کو قصر سلطانی کے شاہی شفاخانے میں پہنچا دیا جائے، کیونکہ لائتس کی حالت دیکھ کر وہ دل ہی دل میں خاصا ملول ہوا تھا۔ سلطان لائتس کے بارے میں حکم دے کر واپس چلا گیا، اور پھر ٹھیک اسی وقت جب ایک شاہی گھوڑا گاڑی لائتس کو قصر سلطانی کے شاہی شفاخانے کی طرف لے جا رہی تھی، مدرسہ کے صدر دروازے سے ایک خوبرو نوجوان مدرسہ میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ رئیسہ محل نادرہ بیگم کا قاصد تھا اور اس کا خاص آدمی تھا۔ کافی دن ہوئے رئیسہ محل نے لائتس کی طرف سے کوئی خبر نہ سنی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ لائتس اپنی مہم پر روانہ ہوا یا ابھی تک مدرسہ نظامیہ میں ہی موجود ہے۔ دراصل لائتس نے خود رئیسہ محل سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ رئیسہ محل باطنیوں کی نگرانی میں ہے، لیکن رئیسہ محل جب کئی دن تک اس کے خیالات میں ڈوبی رہی تو بالآخر تڑپ اٹھی اور اس نے اپنے با اعتماد خادم کو لائتس کا حال و احوال معلوم کرنے کی غرض سے رے بھیج دیا۔ یہ قاصد اپنے ساتھ مزید اشرفیہ اور قیمتی چیزیں بھی لایا تھا۔ لائتس کی سواری قصر سلطانی کی جانب نکل گئی، جبکہ نوجوان مدرسہ میں داخل ہو کر کسی ایسے شخص کو ڈھونڈنے لگا جو اسے لائتس کی بابت بتاتا۔ اسی اثناء میں اسی مدرسے کا طالب علم اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ نادرہ کا خادم بھی اس کی جانب بڑھا اور اس کے نزدیک پہنچ کر نادرہ کے خادم نے جیب سے جب اس سے لائتس کی بابت دریافت کیا تو طالب علم کی آنکھوں میں حیرت کی جھلک دکھائی دی۔ طالب علم نے سر سے پاؤں تک نادرہ کے خادم کو شک بھری نگاہوں سے دیکھا، لیکن زیادہ پوچھ گچھ کے بجائے بڑے عامیانہ سے انداز میں خادم سے کہا، یہاں ایک دن میں 2 عظیم انسانوں پر حملہ کیا گیا ہے۔ کل خطاب جمعہ کے وقت ابو سلیم بغدادی شہید کر دیے گئے، اور آج رات وہی نوجوان جس کا تم پوچھتے پھر رہے ہو باطنی قاتلوں کے حملے سے بال بال بچ گیا۔ وہ بری طرح زخمی اور لہو لہان ہے۔ تم نے ابھی جس سواری کو یہاں سے نکلتے دیکھا، اس میں زخمی لائتس کو شاہی شفاخانے کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ لیکن تم کون ہو؟ میں کرخستان سے آیا ہوں، لائتس کے گھر سے، اور لائتس کے لیے رقم اور کچھ سامان لایا ہوں۔ نادرہ کے خادم نے انتہائی پریشانی کے عالم میں وہی رٹا رٹایا جملہ بولا جو اسے نادرہ بیگم نے سکھایا تھا۔ خادم کی حالت غیر تھی۔ وہ جس قیمتی انسان سے ملنے آیا تھا، اس کے زخمی ہونے کی خبر پاتے ہی وہ بری طرح گھبرا گیا۔ اس نے طالب علم کا ہاتھ تھاما اور کہا، بھائی، ایشور کے لیے مجھے تفصیل کے ساتھ بتاؤ کیا واقعات پیش آئے، تاکہ میں لائتس کے باپ کو مطمئن کر سکوں۔ میں ان کا خاندانی خادم ہوں۔ اب طالب علم کا شک دور ہو چکا تھا۔ وہ نادرہ کے خادم کے ساتھ چل کر گھاس کے میدان میں جا بیٹھا اور نادرہ کے خادم کو لائتس کے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات کی تفصیل بتانے لگا۔